السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کی۔ اچھا جی، اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مڈ لائف کرائسس ہے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ اچھا جی، مڈ لائف کرائسس ہونا اکثر آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ مڈ لائف کرائسس کا شکار ہو گیا ہے، تو یہ آخر کیا بلا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کی عمر پہنچتی ہے 35 سے 45 سال کے درمیان، رفلی کہہ لیں، یہ 50 سال بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اس دوران ایک انسان کی جیسے شخصیت میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ ایک ایسا وقت انسان کی زندگی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی جوانی کو جو ہے وہ خیر آباد کہہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کی جو ایک یہ والا جو ٹائم ہے اس میں آپ کی باڈی میں ہارمونل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو سول ہے وہ آپ کو جو ہے نا کچھ سگنلز دینا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ اگر آپ تھوڑا سا اس بات پہ دھیان دیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہم سارے ایک بس تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک وقت جو ہے جیسے کسی کی زندگی کا وہ 60 سال پہ محیط ہے، کوئی انسان جو ہے وہ 80 سال تک اس دنیا میں گزارے گا اور اس کے بعد اس دنیا سے ایگزٹ لے کے وہ ایک اور دنیا میں چلا جائے گا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہماری سول ہوتی ہے وہ جب مڈ لائف میں پہنچتی ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ اندر سے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیتی ہے، اور آپ اپنے اندر ایک بالکل ایک اسپرچول شفٹ یا ایک جو سول کی جو پل ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہو، کیونکہ آپ کی سول آپ سے کوسچن کرنا شروع کر دیتی ہے کہ بھئی آپ جو ہو اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہو، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے جو اس دنیا میں آپ کا مقصد تھا کیا وہ آپ نے مقصد پورا کر لیا؟ اچھا، اس جو سول کی یہ جو پل ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے اکثر لوگ ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن اکثر آپ کو انہی جو ادوار ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ لوگوں میں نظر آتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اکثر لوگ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو جو چیز ایک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی شخصیت میں ایک بہت زیادہ بدلاؤ آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز شروع کر دیتے ہیں اس بنا پر کہ انہوں نے اس دنیا میں شاید محبت جو ہے اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اور جیسے منی سپینڈنگ کی طرف زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا رجحان جو ہے پیسہ اکٹھا کرنے کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کسی کی ذات پہ وہ لگانا پسند نہیں کرتے بلکہ ان کو جو ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا پیسے کو بس پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے اندر جو ایک یہ جو ایک تناؤ آ جاتا ہے اس دور میں جو کہ اسپرچول بھی ہے اور فزیکل بھی ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ اپنے جو بلڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں جس میں آپ کے ماں باپ شامل ہیں، آپ کے بچے شامل ہیں، تو آپ کا جو ایک ایمپتھی کا لیول ہوتا ہے بعض اوقات ان کی طرف چینج ہو جاتا ہے۔ ایمپتھی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ویسے تو ظاہر اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ مڈ لائف کرائسس کا جب وہ شکار ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اپنے ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کی جو ناکامیاں ہوتی ہیں یا ان کی جو زندگی کے جو ایک ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے نا ماں باپ پہ زیادہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں، اور ماں باپ کو اس وجہ سے ٹف ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اپنی اولاد کے ساتھ سیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے وہ اولاد کے دشمن بن جاتے ہیں یا اولاد کو بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اولاد کو وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ ان کی جوانی کی جو دشمن تھی اور یہ ان کی جوانی کو کھا گئی ہے، اور ایسے ہی بعض اوقات حالات میں لوگ جو ہے ڈیورسز تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں، اس میں یہ نہیں کہ بھئی یہ ایک جینڈر پہ مڈ لائف کرائسس آتا ہے، یہ دونوں ہی جو جینڈرز ہیں نا ان پہ یہ مڈ لائف کرائسس دیکھنے میں آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ بہت زیادہ نظر آئے گا، لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کو اوور کم کر لیں اور
اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو کسی پازیٹیوٹی میں لگا کے تو اس چیز کو جو ہے نا کنٹرول کر لیں. کچھ لوگ دیکھیں زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں, اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ اتنا ہی مذہب سے دور ہو جاتے ہیں, شراب پینا شروع کر دیتے ہیں, عورتوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں, یعنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ان کا دھیان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس میں جو آیت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک چیز سمجھائی ہے کہ بھئی مڈ لائف کرائسس سے بچنے کی دعا ہے وہ, کہ بھئی آپ اس حالات سے, ان واقعات سے بچنے کے لیے آپ پہلے ہی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جب میں ایک پختہ عمر کو پہنچوں یعنی 40 سال کو پہنچوں تو جو ہے آپ مجھے بچا لیں, اور میرے اندر جو میری ایمپتھی ہے اپنے جو بلڈ ریلیشن شپس کی طرف وہ برقرار رکھیں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں, میں اپنے بچوں کو اچھی طرح پالوں. کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ جب مڈ لائف کرائسس میں پہنچتے ہیں تو بعض اوقات ان میں زیرو ایمپتھی ہو جاتی ہے, یعنی کہ کوئی ان میں ایموشنز نہیں رہتے, اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی اگنور کرتے ہیں اور اپنے جو ہے اولاد کو بھی اگنور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جناب آج کی آیت دیکھتے ہیں. اچھا جی, آج کی ہماری آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا. اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے, یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا, اے میرے پروردگار, مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے, اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے, اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اچھا جی, اس میں واضح طور پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ ہے وہ مڈ لائف کرائسس کو دیا ہے کہ اس دور میں پہنچنے سے پہلے جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جو ہے اللہ آپ کو ایک بہتر انسان بنائے. یہ نہیں کہ کوئی ایسی ہمارے اندر چینجز آ جائیں, کوئی ایسی ہمارے اندر اسپرچول شفٹ آ جائے کہ ہم جو ہے وہ ایک برے انسان بن جائیں اور لوگوں کے حق میں جو ہے وہ برے ثابت ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ دعا اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ پہلے تو دیکھیں کہ اب آپ کی ماں کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کو مدرس دی ہیں, وہ آپ کو کس طرح جو ہے نا مشکل سے پیٹ میں رکھتی ہیں, پالتی ہیں, بڑا کرتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے جب ان کا جو ہے بوڑھا ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی جو عمر ہوتی ہے, ظاہر ہے اگر آپ کی امی 80 سال کی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر ہو 40 سال 45 سال. تو آپ اگر ایسے حالات میں مڈ لائف کرائسس کا شکار ہو جائیں گے تو آپ کی مدر کو کون دیکھے گا جس نے اتنی مشکل سے آپ کو جو ہے وہ پالا پوسا بڑا کیا. تو جناب یہ آج کا موضوع تھا. اچھا جی, چلتے چلتے آپ کو اٹیلین پوئٹ دانتے کی ایک نظم جو ہے وہ سنانا چاہوں گی. اس نظم کا نام ہے ڈیوائن کامیڈی. اچھا جی, دانتے جو پوئٹ تھے وہ شاید یہ بہت 100 سال پہلے کی بات ہے, کئی 100 سال پہلے کی بات, اور اس پوئٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو اٹلی کی آرٹس اور کلچر ہے اس کو جو ہے ایک نیا رنگ دینے میں اس پوئٹ نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا. اچھا جی, اس کی جو یہ نظم ہے اس کو ابھی دیکھتے ہیں, اور اس میں جو ہے نا اس نے مڈ لائف کرائسس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ لاسٹ ہو جاتا ہے, جیسے مڈ لائف میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی سول سرچ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گاڈ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ کس طرح سے ہے یہ اس کو جو ہے ابھی اس نظم میں دیکھتے ہیں. In the middle of the journey of our life, I found myself in a dark woods where the straight way had been lost sight of. How hard it is to say what it was like in the thick of thickets, in a wood so dense and gnarled, the very thought of it renews my panic. It is bitter almost, as death itself is bitter. But to rehearse the good, it also brought, be I will speak about the other things I saw there. How I got there, I cannot clearly say, for I was moving like a sleepwalker the moment I stepped out of the right way.